سب سے پہلے ہم آتے ہیں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تحذیر الناس کی طرف۔ تحذیر الناس کے بارے میں جو لوگوں نے یہ شبہ اور یہ اشکال سا لوگوں میں پھیلایا ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حضرت نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ پوری تحذیر الناس اٹھائیں، آپ کو ایک جگہ یکجا یہ عبارت نہیں ملے گی۔ جن لوگوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو یوں پیش کیا، انہوں نے تحذیر الناس کے مختلف صفحات سے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کر کے ایک کفری عبارت تیار کی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ صاحب حسام الحرمین نے کیا کیا۔ ایک ٹکڑا اٹھایا صفحہ نمبر 28 سے، ایک ٹکڑا اٹھایا صفحہ نمبر 3 سے، ایک ٹکڑا اٹھایا صفحہ نمبر 14 سے، یوں ایک عبارت تیار کی اور یہ کہا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حالانکہ یہ یوں عبارت نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کی تفسیر تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت مقام مدح میں ہے، یہ آیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح، تعریف اور توصیف کر رہی ہے، تو خاتم النبیین آخر میں آنا بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں الفاظ سمجھایا، تقدم یا تأخر بالذات وجہ فضیلت نہیں، کہ زمانے میں کوئی پہلے آ جائے یا آخر میں آ جائے، فی ذاتی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت کی بحث نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خلفۂ راشدین، 4 خلفاء، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری خلیفہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر آخر میں آنا وجہ فضیلت ہو تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام خلفاء سے افضل ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء و افضل الخلفاء وہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فقہ کی تدوین کرنے والے، جن کی فقہ مدون بھی ہوئی اور باضابطہ طور پہ آگے لوگ ان کے مقلد بھی ہوئے، وہ 4 شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ ہیں۔ تو اب آخری امام تو ہیں امام احمد بن حنبل، لیکن جو افضل سمجھے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آخر میں آنا بذات وجہ فضیلت ہو تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ہمارا یہ سالانہ دورہ تحقیق المسائل 2020 یہ شروع ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے۔ اب ایک طالب علم ہے وہ 9 بجے سے سبق سننا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارا سبق ختم ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے، اور ایک طالب علم ہے جو 11:50 پہ 11:55 پہ حضرت استاد جی کے درس کے آخر 5 منٹ میں شریک ہوتا ہے۔ اب یہ جو طالب علم سبق کے آخر میں شریک ہوا، کیا یہ افضل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا چند مثالوں سے، آخر میں آنا بذات وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس آیت کے مقام مدح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں خاتم کی 2 قسمیں ہیں۔ خاتم یعنی ختم ہونا، آخر میں آنا۔ خاتم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خاتم زمانی اور ایک ہے خاتم رتبی۔ خاتم زمانی تو آسان ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا، اور خاتم رتبی کہ مقام و مرتبہ اس پہ ختم ہو جائے، اس پہ بس ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں واہ بھئی خطابت تو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم پہ ختم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی
خطابت گویا ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان پہ خطابت ختم ہے۔ ختم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خطیب بھی نہیں ہوگا، خطیب تو ہوگا لیکن ان جیسا نہیں ہوگا۔ تو ختم کی دو قسمیں، ایک ہے ختم زمانی اور ایک ہے ختم رتبی۔ ختم رتبی بھی کہہ سکتے ہیں، ختم زمانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی زبان میں اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ خاتمیت دو طرح کی ہے، یا یوں کہہ دیں خاتمیت جنس ہے۔ جس طرح ہم منطق میں پڑھتے ہیں، ایک جنس ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے انواع ہوتی ہیں، اس کے تحت فصول ہوتی ہیں، تو خاتمیت جنس ہے۔ اب اس خاتمیت کے آگے دو نوع ہیں، ایک نوع وہ زمانی ہے اور ایک نوع رتبی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کو ختم نبوت زمانی بھی حاصل ہے اور ختم نبوت رتبی اور مکانی بھی حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ ختم نبوت زمانی تو یوں حاصل کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت ذاتی بھی حاصل ہے۔ اس رتبی اور ذاتی کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موصوف بالذات اور ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالذات کسے کہتے ہیں؟ موصوف بالذات یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی نعمت کہ بغیر کسی واسطے، بغیر وسیلے کے ملے، یہ ہے موصوف بالذات یعنی ذاتی۔ اور ایک ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کسی کے واسطے اور وسیلے سے ملے۔ جیسے اس کی مثلاً سورج کی روشنی ہے، سورج روشن ہوتا ہے اور سورج کی روشنی سے دیوار، پہاڑ، در و دیوار، یہ ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو سورج کی روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی بالذات ہے۔ سورج کو جو روشنی ملی بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے کے ہے، لیکن یہ جو در و دیوار کی روشنی ہے یہ بالعرض ہے، سورج کے واسطے اور وسیلے سے ملی ہے۔ یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے، یہ در و دیوار کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں موصوف بالذات کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ چیز اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت استاد دامت برکاتہم اس کو آسان عام فہم مثال میں یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹارچ ہے، یا چلے ٹارچ کو چھوڑے، ہمارے اس دور میں اس مثال کو اور عام فہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل ہے۔ مثلا میرے پاس یہ موبائل ہے، میں یوں موبائل کی لائٹ جلاتا ہوں، موبائل روشن ہوتا ہے اور یہ جو روشنی سیدھی سامنے دیوار پہ جا پڑتی ہے۔ اب موبائل سے جیسے روشنی نکلی، دیوار روشن ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے موبائل کا بٹن آف کیا وہ روشنی واپس میرے موبائل میں آ گئی۔ اب یہ موبائل کی روشنی بالذات ہے، ذاتی ہے، موبائل سے شروع ہوئی اور موبائل ہی پہ آ کر ختم ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ذاتی ہے، نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پر جا کر ختم ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ذاتی، اور باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت وہ نبوت عرضی ہے، آپ کے واسطے، آپ کے وسیلے سے باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی ہے۔ یا یوں کہہ دیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ اول وجود نبوت کے اعتبار سے آپ اول ہیں اور ظہور نبوت کے اعتبار سے آپ آخر میں ہیں۔ یہ حضرت ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس پرکار ہے، پرکار میں جب آپ اس پر ایک دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں تو دائرہ، ریاضی کا اصول اور تجربہ بھی یہی ہے کہ دائرہ بنانے سے پہلے ایک نقطہ لگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مرکز دائرہ۔ جب آپ پرکار رکھتے ہیں سب سے پہلے وہ نقطہ بنتا ہے، اس نقطے کے ارد گرد وہ دائرہ بنتا ہے۔ اب یہ دائرہ بننے میں تو بعد میں ہے، دائرہ جو پرکار کے ارد گرد دائرہ بنا ہے یہ بنا تو بعد میں ہے لیکن ظاہر پہلے ہوا ہے، اور یہ جو درمیان میں نقطہ ہے، مرکز ہے، یہ بنا پہلے ہے، ظاہر بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ مرکز دائرہ نبوت ہیں
اور باقی انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی جماعت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ ساری جماعت دائرہ نبوت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مرکز نبوت کہ آپ وجود میں پہلے ہیں لیکن ظہور میں آخر میں ہیں، اسی جس طرح یہ دائرہ وجود میں پہلے ہوتا ہے اور ظہور میں آخر میں ہوتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاتمیت کی ایسی تشریح فرمائی کہ جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ سمجھ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا، بلکہ تحذیر الناس کے اندر آپ نے لکھا کہ جو بندہ ختم نبوت زمانی کا منکر ہوگا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ختم نبوت زمانی کا آپ منکر نہیں ہیں، ہاں آپ ایک چیز زید کے قائل ہیں، وہ کیا ہے کہ ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت رتبی اور ذاتی بھی آپ کو حاصل ہے۔ اب اس پہ بعض لوگوں کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ جی اگر ختم نبوت زمانی کے ساتھ ایک اور معنی مرتبی بھی تھا تو پہلے لوگوں نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ 13ویں صدی کے اندر آ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تشریح وہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ متقدمین کی کتب میں غور کریں، آپ کو ایسے کئی حضرات کی عبارات مل جائیں گی کہ جنہوں نے خاتمیت کے 2 معنی کیے ہیں۔ یہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہ سمجھو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ یہ صرف حضرت نانوتوی متفرد ہیں، بلکہ متقدمین میں آپ دیکھیں، اٹھاؤ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی نسیم الریاض، اس میں انہوں نے بھی خاتمیت کے 2 معنی کیے، خاتمیت زمانی بھی اور خاتمیت رتبی بھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ خاتم کی تفسیر میں لکھا وَمَن بِهِ كَمَالُهُمْ، کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کمالات نبوت ہیں، یعنی اس سے نبوت کا مقام و مرتبہ مراد ہے۔ اسی طرح علامہ بحر العلوم علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی لکھا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مثنوی کے اندر بھی یہی دوسرا معنی کیا ہے۔ نمبر 4 علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد فی المعتقد جلد 3 صفحہ 104 پہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ اور اس سے آگے ہٹ کے اہل بدعت کے عالم جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد گرامی مولانا نقی علی صاحب نے بھی اپنی کتاب الکلام الاوضح فی صورت علم نشرح، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے۔ تو ایک نہیں، آپ کو کئی اکابر نظر آئیں گے، کئی اسلاف نظر آئیں گے جنہوں نے ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت ذاتی والا پہلو بھی اختیار کیا ہے۔